السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو پردیس میں ان کو بھی خیر خیریت سے اپنے گھر والوں سے ملائے۔ اور آج کل جو میں نے آپ لوگوں کو اپنی کزن کی سٹوری سنائی تھی، تو مجھے سوال ہوا تھا کہ اب ان کے بچے کہاں ہیں۔ سسٹر میری، اس کزن کی شادی ہوئی تھی سن 2000 میں، تو 25 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور وہ فوت میرا خیال ہے سن 2005 میں ہو گئی تھی فوت۔ تو ان کے 2 بیٹے ہوئے تھے، اور بیٹے اب ماشاءاللہ بڑا بیٹا ان کا 22 یا 23 سال کا ہوگا، ظاہر ہے شادی کے 1-2 سال بعد ہی ہوئے ہوں گے، تو اتنا ہی ہے۔ اور چھوٹا بھی 1.5 سال چھوٹا ہے، مطلب جوان ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے۔ میرے بھانجے ہیں وہ اپنی نانوں کے گھر، مطلب میری خالہ کے گھر آتے جاتے ہیں، میں ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے۔ پڑھے لکھے بھی ہیں اور شاید ساتھ کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، اور دادی نے تو نہیں، ان کے باپ نے اچھا پالا ہے ان کو، اور سنا تھا کہ ان کے باپ نے دوسری شادی کی ہے، اور دوسری کو بھی وہ جینے تو نہیں دیتی تھی اس کی ساس، لیکن پتہ ہے کیا ہے، دوسری میں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جیسے میری کزن میں میری ساس تھی نا لگانے والی، اور آگے پیچھے کے لوگ تھے اس کی ساس کو لگانے والے، دوسری میں کوئی نہیں تھا لگانے والا، تو اس لیے اب اس کی میرے خیال ہے اس میں سے اس کی 2 بیٹیاں ہیں اس بندے کی، اور خیر پال ہی گئے ہیں بچے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نہ ماں کے بغیر صحیح پلتے ہیں نہ باپ کے۔ اللہ پاک نے یہ پیارے پیارے ماں باپ جو ہے نا، پیارے پیارے وسیلے بنائے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، بڑوں، ہر بندہ دوسرے کے لیے وسیلہ ہے۔ جیسے شوہر اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اچھا شوہر وسیلہ بنایا ہوا ہے، ایسے اولاد کے لیے ماں باپ ہیں، بس سب کے وسیلے قائم دائم رہیں، سب کے سہاگ سلامت رہیں، میں تو یہی دعا کرتی ہوں۔ آخر وہ بچے پالی گئی ہیں، میری بیٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی، میں چھوڑ کے کیا میں نے خود دی تھی ان کے باپ کو۔ اچھا، بہت ساری سسٹر، پہلے ان سسٹر کا میں تھینک یو کروں گی کہ جو سسٹر سوال کرتی ہیں مڑ کے، کیوں شادی کی تھی یہ والی، کیوں کی تھی جب پتہ تھا شادی شدہ، اور پھر میرے سبسکرائبر جو مجھے جانتی ہیں پرانی، وہ پھر ان کو کامنٹس میں جا کے جواب دیتی ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے چینل پہ کوئی لگی لپٹی، کوئی جھوٹ، کوئی بکواس نہیں کی ایسی کہ جس پہ مجھے کوئی وہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو کسی دن کسی نے دیکھ لیا چینل تو کیا ہوگا۔ ایک بات سچی ہے، بس قصور کسی کا نہیں، قصور حالات کا ہے اور زندگی کا ہے، نصیبوں کا ہے، نصیبوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، بس میں نہیں سمجھتی، بس جو تھا لکھا ہوا وہی تھا۔ میری بچیاں میں چھوٹی چھوڑ کے آئی گئی تھی، چھوڑ کے کیا، میں تو ساتھ لے گئی تھی میکے میں اپنی بیٹیاں۔ اچھا پال لیتے، نانا بھی پال لیتا، ماموں بھی پال لیتے، لیکن نہیں، جو باپ دیتا ہے نا اپنے بچوں کو۔ اب میری جو کزن فوت ہوئی ہے ان کو بھی تو جو ہے باپ نے پالا ہے، اچھا پالا ہے نا، نانا نانی اپنی جان سے بڑھ کر ہی چاہتے ہیں، سنا ہے نا میں نے، ایکسپیرینس تو میرا نہیں ہے، سنا ہے کہ جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں بڑے عزیز ہوتے ہیں، وہ اپنی جان سے بڑھ کر ہی پالتے، لیکن کب تک۔ تو ماموں بھی میرے بچوں کے جو ہیں اچھے ہیں، سب کچھ کرتے، لیکن کب تک، ایک سوال ہوتا ہے نا، کب تک۔ آخر ان کی اپنی بھی شادیاں ہونی تھی، ان کے اپنے بھی بچے آگے سے ہونے ہیں، ان کے اپنے بھی بہت سارے معاملات ہونے ہیں۔ اچھا، میں چھوٹی تھی، مجھے نانی نے پالا ہے، کیونکہ میرے بعد میرا بھائی بہت جلدی ہو گیا تھا، تو مجھے نانی لے آئی تھی، میں 11 مہینے کی تھی، تو مجھے نانی پنڈی لے آئی تھی اپنے پاس، پالی گئی نا، میری نانی نے پالا ہے ماں بن کے مجھے۔ پھر میرا بھائی ہوا، اس کو بھی میری نانی لے آئی، تو ہمیں اس ٹائم رشتوں کی بالکل پہچان نہیں تھی۔ جیسے ہی نانی میری ذرا بیمار ہوئی، بوڑھی ہوئی، اور نانا ابو بھی میرے بوڑھے ہوئے، ریٹائر ہوئے اپنے جو بھی کام کرتے تھے اس سے، تو کوارٹر چھوڑ کے جب ہم ماموں مامیوں کے پاس گئے، تو میرے ابو نے فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس لے کے جانے کا، کیونکہ پھر نانا نانی بھی میرے ماموں پہ اور مامیوں پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے،
اب پہلے تو اپنا کوارٹر ان کو ملا ہوا تھا نا، اور میں کہتی تھی میرے ابو غلط کر رہے ہیں یا میری ماں باپ غلط ہیں جو ہمیں زبردستی یہاں سے پڑھائی چھڑوا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری مامیاں تو بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ماموں تو بہت اچھے ہیں۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو رشتوں کی نہیں پہچان ہوتی، ان کو اندر کی باتیں نہیں پتہ ہوتی، ہمارے بڑوں کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے غلط کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں نانی پھر ماموں مامیوں سے میرے ابو واپس لے گئے تھے، ہمیں یہاں سے گاؤں لے گئے تھے، تو سب ہی لیکن دیکھو کوئی بھی کسی کے بچے نہیں سنبھالتا۔ آج میں بھی کسی کی مامی ہوں نا، میں بھی کسی کی پھوپھی ہوں، اب مجھے سمجھ آیا اگر مجھے کسی کا بچہ سنبھالنا پڑے تو شاید میں نہ سنبھال سکوں۔ میں بڑی حقیقت پسند سی عورت ہوں، میں لگی لپٹی نہیں کہتی نہیں میں سنبھال لوں گی، یہ وہ نہیں سنبھال سکتی، کسی کا بچہ میں نہیں سنبھال سکتی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے بچے جو ہیں نیچے 4، میں ان کو بھی نہیں سنبھال سکتی۔ میں ان کی ماں کو بھی کہتی ہوں کہ اللہ تمہیں صحت دے، سلامت رکھے ان کے سر پہ، میں نہیں سنبھال سکتی۔ ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، ذرا سا کچھ ہو جائے تو بات تو مجھ پہ آئے گی، ستیلی ماں تھی، تو اس لیے کوئی بھی نہیں سنبھالتا کسی کے بچے۔ تو میری بیٹیاں بھی ایسے ہی بس پھر وہ باپ کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے خود بھیجا تھا ان کو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے، کتنی میں نے بہت دفعہ ویڈیو میں پہلے بھی بتایا، صرف ان کے اچھے مستقبل کے لیے، اچھی پڑھائیوں کے لیے گاؤں کے ماحول میں وہ نہیں رہ سکتی، اس لیے۔ اور کب سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں وہ آئیں گی، بس کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں ان کے کہ وہ آ نہیں سک رہی تھی، وہ اپنے بابا کے ساتھ مری چلی گئی تھی اور وہاں سے رات کو تھکی ہوئی آئی ہیں، تو آج آنا تھا تو آج بھی نہیں آ سکی۔ تو میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اس کے اچھے نصیبوں کے لیے۔ 1 جنوری کو بڑی والی کی ہوتی ہے، 16 فروری کو چھوٹی والی کی، اور 4 فروری کو سب سے چھوٹی والی کی، جنت کی۔ اور جنت کی تو میں نہیں برتھ ڈے کر سکی، صرف اس کے پاپا کیک لے آئے تھے، دعوت جو پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھا تھا، دعوت کی تھی اور اس میں کیک کاٹا تھا ہم نے۔ لیکن ان بیٹیوں کی پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کروں۔ ابھی میں گئی تھی ان کے لیے $1 سے چھوٹے چھوٹے 2 گفٹ لیے ہیں، $1 سے ہی لیے ہیں، اب $1 کا ریٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن لیے ہیں، دل کو تسلی تو ہے نا کہ میری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اور کل اب انشاءاللہ کیک منگاؤں گی اور چھوٹا سا ہی منگا لوں گی، اور اپنی بیٹی کی برتھ ڈے میں سوچ رہی ہوں کہ ایک کیک پہ دونوں بیٹیوں کا نام لکھوا لوں، جس کی 1 جنوری کی تھی اس کا بھی اور جس کی آج ہے اس کا بھی، مطلب بڑی والی کا بھی، مریم کا بھی، اور چھوٹی والی فاطمہ کا بھی نام لکھوا لوں، ان کو سرپرائز دوں گی چھوٹا سا۔ ان کے لیے ماں کا یہ سرپرائز بھی بہت ہوگا، تو ان کو سرپرائز دوں۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو ان کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو تب بھی نہیں لگتی پھر بھی ان کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ واقعی یقین کریں کہ کسی کے گھر میں کام کرنے سے یہ چیز بہتر ہے، ہر عورت ہی۔ اچھا سوال تو یہ ہوگا نا میرا کہ امیر سے امیر عورت، UK میں بیٹھی عورتیں جو ولاگ بنا رہی ہیں، جو ویڈیو بنا رہی ہیں، وہ کیوں بنا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں، ہر عورت ہی اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کما رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ تو میں نے بھی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا اپنے بچوں کے لیے، اور آج مجھے اللہ پاک نے کامیابی دی، اور آپ سب کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، ایک دن بڑی کامیابی بھی انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔